اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ تحریم کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 13 آیات پہ مشتمل ہے۔ جب اس کے ہم موضوعات کی جانب آتے ہیں تو اس میں تقریباً 8 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی 2 بیویوں کو شدید طور پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ رسول اللہ کو تکلیف، مزاحمت کرنے کا باعث بن رہی ہیں، تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ اہل ایمان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اور وہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ پرخلوص توبہ کی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ رسول خدا اور اہل ایمان کے نور کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین کے مقابلے میں جہاد کا حکم بیان ہوا ہے۔ اچھے شوہروں کی بری بیویاں ان کا ذکر ہوا ہے۔ برے شوہروں کی اچھی بیویاں جیسے جناب آسیہ کا تذکرہ ہے۔ ایسی خاتون کا انتصاب بغیر شوہر کے یعنی جناب بی بی مریم کا تذکرہ۔ یہ ٹوٹل 8 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس سورت کی فضائل کی جانب آتے ہیں تو یہاں پہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ مبارکہ تحریم کی تلاوت کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ 2۔ اور پھر فرمایا کہ اگر سورہ تحریم کو کسی درد زدہ شخص پہ پڑھا جائے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا، اگر زہر زدہ پہ پڑھا جائے تو اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ انسان رات کو سونے سے پہلے سورہ تحریم کی تلاوت کرے وہ صبح تک خداوند متعال کی امان میں ہوگا اور قیامت کے دن جنت میں اس کا داخلہ حتمی ہے۔ اب جب ہم اس کے مزید عملیات کی جانب آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ میں بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پہ پہلی آیت میں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی تو کیوں اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے جو تیرے خدا نے تیرے اوپر حلال قرار دی ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ کے ہاں ان کے میکے والوں سے شہد آیا تھا۔ چونکہ نبی کریم نے باریاں رکھی ہوئی تھی کہ آج فلاں بی بی کے حجرے میں، آج فلاں زوجہ کے حجرے میں، تو پاک پیغمبر جب بی بی ماریہ قبطیہ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو وہاں ام المومنین نے رسول خدا کو شہد پیش کیا۔ نبی کریم نے شہد کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو 2 بیویوں نے، حضرت حفصہ نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ وہاں کافی دیر لگاتے ہیں، اور بلکہ ہماری جو تفاسیر ہیں اور کچھ دیگر تفاسیر میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان ازواج پیغمبر نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور جب ماریہ قبطیہ کے حجرے میں جاتے ہیں تو کافی دیر لگا کے آتے ہیں، ہم کوئی ایسا فعل سر انجام دیں جس سے نبی کا جانا وہاں بند ہو جائے۔ تو نبی کریم جب وہاں سے نکلے تو ان 2 ازواج نے کہا کہ الگ الگ جب حجرے میں آئے تو ہر ایک زوجہ نے منہ بنا لی اور کہا کہ آج یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک جڑی بوٹی تھی جس کی بدبو انتہائی سخت تھی، اور انہوں نے خود بھی پروپیگنڈا کیا، دیگر ازواج کو بھی پروپیگنڈے کا یہ ان کو اس میں شامل کیا۔ تو جب یہ سلسلہ رسول کریم تک یہ بات پہنچی تو نبی نے فرمایا دیکھیں میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ماریہ قبطیہ کے حجرے میں نہیں جاؤں گا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا میرا حبیب آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، جبکہ خداوند متعال نے آپ کے اوپر جو چیز حلال کی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو بہرحال اب جہاں تک ہمیں حالات اجازت دیتے ہیں وہاں تک ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی اس معاملے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں اسی صورت کے ضمن میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی، اللہ نے تیرے چاہنے والوں کو، تیرے محبوں کو، تیرے شیعوں کو، تیرے موالیان حیدر کرار کو 7 انعامات سے نوازا ہے۔ نمبر 1 موت کے وقت سختی، یا علی تیرے دشمن سے موت کے وقت سختی کی جائے گی مگر تیرے محب سے موت کے وقت آسانی ہوگی۔ نمبر 2 وحشت قبر، یعنی جو تیرا محب ہوگا اسے وحشت قبر نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ قبر مومن میں کھلا ہے ولا کا گلشن، پھول الفت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا، ہم بھی مومن فرشتے بھی موالی، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔ تو یعنی یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی تیرے چاہنے والوں کو اندھیری قبر میں نور عطا ہوگا جبکہ تیرے دشمن کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔
یا علی گھبراہٹ میں امن، تیرا دشمن گھبرایا ہوا قبر میں جائے گا مگر تیرا محب جو ہے وہ قبر میں امن میں ہوگا۔ میزان میں انصاف، یا علی جب وزن کیے جا رہے ہوں گے، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب تیرے محب کا عمل کم ہوگا تو تیری ولایت کا وزن اس میں جائے گا اور اس کا عمل بڑھ جائے گا، وزن بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا پل صراط سے گزرنا، پل صراط سے یا علی تیرا چاہنے والا ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا، لیکن جو تیرا دشمن ہوگا فوراً جہنم میں گر جائے گا۔ اسی لیے تو خلیفہ ثانی کا یہ جملہ ہے اور خلیفہ اول کے بارے میں ملتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لا یجوز عاد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز نہ ہو، ٹکٹ نہ ہو، پروانہ نہ ہو۔ یا علی تیرا چاہنے والا جنت میں پہلے جائے گا، تیرے دشمن انتظار کرتے رہیں گے اور آخر میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ آخر میں جب ہم عملیات کی جانب آتے ہیں تو 5 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں۔ اگر مریض پہ سورہ تحریم کو پڑھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کو تسکین ملے گی، اگر خوفزدہ پڑھے اسے بھی سکون ملے گا۔ اگر مرگی والے شخص پہ سورہ تحریم کو دم کیا جائے اس کی مرگی ختم ہو جائے گی، فائدہ ملے گا۔ جس کو نیند نہیں آتی، رات لوگ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند کی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں، اگر سورہ تحریم پڑھ کے سوئیں کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فوراً نیند آ جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ مقروض ہے، قرض کا تقاضا کرتا ہے، سورہ تحریم کو کثرت سے پڑھے، ذات واجب آل محمد کے وسیلے سے، علی اور بطول کے وسیلے سے قرض کے اسباب مہیا فرما دے۔